چاہے تو چھوٹی سی دکان سے، چھوٹے سے رزق کے سبب سے اتنا دے دے کہ خاندان پلنے لگ جائے، اور نہ چاہے تو بڑے بڑے رزق کے نقشوں سے آدمی دھرے کا دھرا رہ جائے۔ الا لہ الخلق والامر، نظام اسی کا چلتا ہے۔ وسط بات دینے چاہے تو انگوٹھے چھاپ کو اتنا دے دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، نہ دینے پہ آئے، کسی کی قسمت میں نہ ہو تو بڑی بڑی ڈگریاں لیے بیٹھا ہے تب بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اور فی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے معاملے ہو، اس کے فیصلے بھی آسمانوں پر ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو کشادہ دے دے، کسی کے لیے روک دے، وہ نظام بھی اللہ ہی کے ہاں سے چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تم تو اسباب کی حد تک دکان کھول سکتے ہو، فیکٹریاں بیٹھ سکتے ہو، زمین پہ دانہ ڈال سکتے ہو، لیکن اس کے اندر سے پھر نظام تو اللہ کا چلتا ہے۔ کون تمہارے پاس بھیجتا ہے، کون زمین کے اندر سے اس دانے کو سلیقے سے پھاڑتا ہے، پھر کونپل نکالتا ہے، پھر گرمی سردی کے تند و تیز ہواؤں میں اسے پروان چڑھاتا ہے، پھر اس میں پھل لگاتا ہے، پھر اس میں ذائقہ اور رنگت رکھتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس میں سارا تصرف اور فیصلے بھی اللہ کے چلتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، وہ ذات بڑی خوبیوں والی ہے، سارے عالم کے پالنے والی ذات ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، آہستہ آہستہ کسی کو پروان چڑھنا۔ ساری دنیا کا مسئلہ ہے معیشت، ساری دنیا کا مسئلہ ہے آج معیشت، اور اللہ نے ایک لفظ سے، ربوبیت کے عقیدے سے مسلمانوں کے معیشت کا مسئلہ حل کیا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے حل کیا ہے۔ پھر دنیا میں آنے سے پہلے اس کا تجربہ بھی کروایا ہے، سبق بھی پہلے دیا، پھر اس کا تجربہ بھی کروایا، پھر دنیا میں بھیجا تاکہ تیرے لیے معیشت مسئلہ نہ بنے، اور تو معیشت کے خاطر اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی آخرت نہ برباد کرے۔ سب سے پہلے سبق دی، الست بربکم، کون پالتا ہے تمہیں؟ دنیا میں آنے سے پہلے یہ سبق دیا، کہا اللہ تو پالتا ہے۔ اچھا، پھر ماں کے پیٹ میں رکھا، 3 اندھیروں میں رکھا، ماں کا رحم، ماں کی جھلی، ماں کا پیٹ، 3 اندھیروں میں تجھے کون کھلا رہا ہے؟ کون کھلا رہا ہے؟ دنیا میں آیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں اٹھا سکتا ہے، نہ زبان ہلا سکتا ہے، نہ اپنے نفع کی چیز حاصل کر سکتا ہے، نہ نقصان سے بچ سکتا ہے۔ دنیا میں آتی ماں کی چھاتی میں اس کی غذا کا انتظام کس نے کیا، اور سب کے دلوں میں اس کی محبت کس نے ڈالی؟ سبق بھی پہلے دیا، اور پھر دنیا میں آتے اس کا تجربہ بھی کروایا۔ اس کے جسم میں ذرا سی جان کیا آتی ہے، عقل میں روشنی کیا آتی ہے، اور جسے کہیں کہ اعصاب میں قوت کیا آتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت کیا آتی ہے، یہ نادان سمجھتا ہے اب تو میں اپنے بل بوتے پہ میں معیشت کی گاڑی چلاتا ہوں، اب تو میں اپنی عقل و دانش کے بنیاد پر معیشت کی گاڑی چلاتا ہوں۔ ارے اماں کے پیٹ میں تیری معیشت کا مسئلہ حل کس نے کیا تھا؟ اور جب دنیا میں آیا تھا تیری معیشت کا مسئلہ کس نے حل کیا تھا؟ اب کیوں بھول گیا ہے؟ تو یہ سبق دیا کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے۔ فرعون بھی کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، معیشت کی ساری باغ ڈور میرے ہاتھ میں، میں نہ کھلاؤں تم نہیں کھا سکتے، میں تمہارے لیے مسائل حل نہ کروں تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، انا ربکم الاعلی۔ اور ایک وقت دجال آئے گا، آج ساری دجالی فضا بن رہی ہے جو یہ کہہ رہی کہ اسباب سے، مادیت سے زندگی بنتی ہے، اگر یہ مادیت نہ ہو تو زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کوئی کسی کا نظام زندگی چل نہیں سکتا۔ اس وقت کا دجال بھی آ کر یہ کہے گا پالتا میں ہوں، جس کا عقیدہ ربوبیت ہوگا وہ یہ کہے گا پالتا اللہ ہے، پالتا اللہ ہے۔ چٹان میں جہاں اندر ہوا بھی نہ جائے، اس چٹان کو بھی توڑیں تو وہاں بھی کیڑا بیٹھ کر اللہ کی رزق کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا رزق کون پہنچا رہا ہے اس چٹان کے اندر؟ کون اسے کھلا رہا ہے؟ کون زندگی دے رہا ہے؟
سمندر میں اتنی مچھلیاں، اگر آج کا انسان اس کی غذاؤں کا سوچے اور اس کے غذاؤں کا اندازہ کرے تو آدمی حیران ہو جائے کیسے ان کی وہ غذائیں پوری ہوتی ہیں۔ ارادہ الخلق والامر، اس اللہ کے لیے کیا مشکل، پیدا بھی وہی کرتا ہے، سارا نظام بھی اسی کی اختیار میں ہے،